بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اچھا، آج کی جو ٹیوٹوریل ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ انفراسٹرکچر پارٹ ایڈیٹر ہے نا، اس نے آپ کے بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ جب پریشر نیٹ ورک کے لیے پائپ ڈیزائن کرتے تھے یا پریشر نیٹ ورک کے لیے آپ پورٹیننسز ڈیزائن کرتے تھے یا پریشر نیٹ ورک کے لیے آپ فٹنگ ڈیزائن کرتے تھے یا ایسیسریز آپ استعمال کرتے تھے، تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ پریشر جو ہے کسی خاص پریشر پہ اگر آپ نے کوئی فٹنگ ڈیزائن کرنی ہے یا پائپ ڈیزائن کرنا ہے یا کوئی چیز بھی ڈیزائن کرنی ہے تو وہ کہیں بھی آپشنز آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی کہ آپ جا کے اس کو بتا دیں کہ اس پریشر جو ہے اس پریشر پہ 100 کا پریشر ہے یا 140 کا پریشر، کس پریشر پہ آپ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کافی حد تک جو ہے آپ کے ڈیزائن سینٹر میں چلے جائیں نا سول 3D کے اندر، تو یہاں پہ پڑا ہوتا ہے انفراسٹرکچر پارٹ ایڈیٹر۔ جب انفراسٹرکچر پارٹ ایڈیٹر کو آپ کھولتے ہیں نا تو اس کی ونڈو اس طرح کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اوپن کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اوپر 3 ٹیبز ہوتے ہیں نا، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹلاگ جو آلریڈی ہے وہ چینج نہ ہو تو آپ سیو ایز بھی کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ایک اور کیٹلاگ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر فرض کریں میں جو ہے آپ کی جو لائبریری ہے، ٹھیک ہے، اوپن مائی اون لائبریری، ٹھیک ہے، میرے پاس جو میرے پارٹس کی لائبریری ہے وہ اوپن کر لیں، یا آپ اوپن بائی فائل آپ کے پاس کوئی ہے، ٹھیک ہے، اپنا کیٹلاگ کی اس سے تھرو اوپن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پلانٹ 3D ہے اس کی کوئی فائل پڑی ہوئی ہے جو آپ کو بیسیکلی پلانٹ 3D DB فائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی PSPC اور PSPX اور PCAT کیٹ، یہ ڈیفرنٹ ایکسٹینشنز ہوتی ہیں فائل کی۔ جو ایک چیز تو میں یہاں پہ آپ کو مینشن کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو ٹول ہے نا یہ انوینٹر سے لیا گیا ہے، انوینٹر سے۔ انوینٹر نا بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہے، ایک ٹول ہے جو آٹوڈیسک نے ڈیزائن کیا تھا، لیکن وہ میکینیکل پرپزز کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر اس کے اندر میکینیکل پارٹس جو ہیں وہ آپ ڈیزائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے والز ہو سکتے ہیں، مشین کے پارٹس ہو سکتے ہیں، کار کے پارٹس ہو سکتے ہیں، جہاز کے پارٹ ہو سکتے ہیں، مختلف پارٹس ہیں، کچھ بھی آپ اس میں ڈیزائن کرتی ہیں۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو پلگ ان تھا انوینٹر کے اندر وہ اٹھا کے انہوں نے سول 3D کے اندر لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سول 3D کے لا کے اندر اس میں سب سے بڑا یہ فائدہ ہو کہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی یہ آسان ہو گئی ہیں کرنی، بہت مطلب کہ ایزی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فرض کریں میں نا پائپنگ میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ پائپنگ ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس AWWA پائپ فٹنگ والز، اس کے اندر والز بھی ہوں گی، فٹنگ بھی ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ کیٹلاگ ہے آپ کے پاس ہے امپیریل ڈکٹائل آئرن، اس کا کیٹلاگ آپ کے پڑا ہوا ہے۔ امپیریل AW ڈکٹائل آئرن MJ250 کا پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، امپیریل کا، پھر یعنی دونوں یونٹس کے اندر آپ کے پاس نا پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہے میٹرک سسٹم میں کر لیں چاہے آپ امپیریل سسٹم میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو فرض کریں میں نے یہاں پہ امپیریل سسٹم AWW PVC کے جو ہے اس کو یہاں پہ اوپن ہے، یہاں پہ اوپن آپ کسے کریں، یس کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس نا بہت سارے پارٹس آ جائیں گے، دیکھیں کتنے پارٹس آپ کے، اینڈ کاپس بھی پڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس، ایلبوز بھی پڑی ہیں، ڈیفرنٹ اینگلز کی ایلبوز آپ کے پڑی ہوئی ہیں، کراس پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے پاس نا یہاں پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ نیچے چلیں گے نا اگر آپ، ٹھیک ہے، تو یہاں آؤٹ لیٹس کی ڈائریکٹری ہے، فاسٹنرز کی ڈائریکٹری ہے، فلینجز کی ڈائریکٹری ہے، انسٹرومنٹس کی ڈائریکٹری ہے، فٹنگز کی ڈائریکٹری ہے۔ جس کے اندر کوئی چیزیں نہیں پڑی اس کے اندر نمبر نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فٹنگ میں نے کھولا تو فٹنگ میں 78 آ رہا ہے، اس کے مطلب ہے کہ 78 فٹنگ یہاں پڑی ہوئی ہے۔ پائپ میں تو 6 طرح کے پائپ آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں۔ مسلینیس میں جائیں گے اس میں کوئی چیز پڑی، وال ہے تو وال کے اندر آپ دیکھیں کتنے زیادہ آپ کے پاس وال نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کا جو کام ہے نا بہت آسان ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پائپ میں چلے جائیں، فرض کریں کوئی بھی آپ پائپ یہاں سے لے لیں، ٹھیک ہے، آپ پائپ یہاں سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کوئی بھی اس کا نام رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کریں میں ٹیسٹ اس کا ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سائز آپ نے کہاں سے لے کے کہاں تک آپ کو سائز چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اینڈ ٹائپ کس طرح کا آپ کو چاہیے، پائپ ہو وہ اینڈ ٹائپ کس طرح کا ہونا، فلنج ٹائپ ہونا چاہیے، گریڈ ہونا چاہیے، گروپڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں ڈفرینٹ قسم کے آپ کے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
بیل ٹائپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا سائز جو ہے سائز فرام 4 انچ سے لے کے 12 انچ تک آپ نیسٹ کرتے ہیں، نیسٹ کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس یہاں پہ اوپر ٹیبز آ رہے ہیں، ایک میں پارٹ فیملی پراپرٹیز آ رہی ہیں، شیپس آ رہی ہیں، ڈیٹیل پراپرٹیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل پراپرٹی کو کلک کر دیں تو اس کے اندر آپ کے پاس جو نا سب سے پہلے پارٹ فیملی گلوبل نیم آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کے اندر بھی آپ کوئی نام اس کو دے سکتے ہیں، ٹیسٹ دے دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پائپ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سیمیٹک ٹائپ کیا نام اس کا دینا وہ دے دیں، ڈیزائن سٹینڈرڈ کیا ہے وہ آپ کا آ رہا ہے، مٹیریل پی وی سی ہے، ٹھیک ہے، مٹیریل کوٹنگ آؤٹر کوئی اگر مٹیریل ہے آپ کے پاس تو وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، اب پریشر کیا ہے، فرض کرے 140 کے پریشر پہ آپ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئسومیٹرک کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کمپلیٹ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہے، مینوفیکچر کون سا ہے بی سی فرض کری، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے مٹیریل کوٹنگ کون سی ہے، انر والی مٹیریل کون سی ہے، آؤٹر والی تھی اور انر والی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو کوئی کوڈ دے دیں، ٹھیک ہے، فرض کریں یہاں پہ میں 10 دے دیا، یہاں پہ 20 دے دیا، کوڈ نہیں تو آپ کریکٹرز بھی دے سکتے ہیں، مٹیریل کوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بیسیکلی نا مٹیریل کوٹنگ آپ کی آ رہی ہے، مٹیریل کوٹنگ، ٹھیک ہے، تو مٹیریل کوٹنگ میں 10 دے دیا میں نے، یہاں پہ 20 دے دیا، اس کے بعد یہاں پہ مٹیریل کوڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 100، ٹھیک ہے، دے دیا میں نے، ٹھیک ہے، آل پارٹس ہیو دی سیم پراپرٹی، تو ٹھیک ہے میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے، تاکہ ساری پراپرٹی سیم ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو آپ نے نیسٹ کر دینا، فیسنگ بھی آپ بتا سکتے ہیں، فیسنگ قسم کیسکیڈ سٹینڈرڈ کیا ہوگا، اسکیجول کیا ہوگا یہ آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نا پارٹ ایڈیٹنگ میں چلے جائیں، یہاں پہ پارٹ ایڈیٹنگ میں نا آپ کے پاس یہاں پہ کوئی روڈ آپ رو ایڈ کر سکتی ہیں، ڈیلیٹ رو کر سکتی ہیں، اس کے اندر آپ کو کوئی ایڈ کرنا نیا پارٹ تو وہ ایڈ بھی نیا پائپ بھی ایڈ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسی اسکیجول کو آپ ایکسپورٹ کر کے نا ایکسل میں لے کے جاتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، وہاں سے جا کے بھی آپ ساری انفارمیشن ڈال کے تو اس کو واپس امپورٹ کر سکتے ہیں، فرض کریں کوئی پراپرٹی آپ نے ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ساری پراپرٹیز آپ کے پاس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اوپر جو آپ کے پاس پراپرٹیز آ رہی تھی نا یہاں پہ وہ یہاں بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کوئی بھی یہاں سے ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، پریشر کلاس آپ نے ایڈ کرنا ہے، کلاس آپ نے ایڈ کرنی ہے، اسکیجول آپ نے ایڈ کرنا ہے، کوئی چیز بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس کے بعد سائز ویلیڈیشن جائیں گے تو وہاں آپ کو وہ بتائے گا، ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھی جو پائپ میں نے سلیکٹ کیا تھا بیل ٹائپ کا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے، اور یہ جو آپ کو ہرے رنگ کی چیزیں نظر آ رہی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ کنیکٹرز ہے آپ کو، یعنی اس طرح سے کنیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ کنیکٹر بھی اسٹیبلش کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ ایک پائپ جب آئے گا کسی ایسیسری کے ساتھ یا فٹنگ کے ساتھ لگا تب کنیکٹ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آپ نے یہ آپ کے پائپ سے ہوگی، اس کے پائپ کے بعد آپ کے پاس فٹنگ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ فٹنگ آپ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے، آپ فٹنگ میں کوئی فٹنگ آپ نے لے لی، ٹھیک ہے، یہ والی فٹنگ میں نے یہاں پہ اٹھا لیا، ایلبو اٹھا لیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور پرائمری اینڈ ٹائپ اس کی جوائنٹ فیمیل ہے، میکینیکل جوائنٹ فیمیل، یہ اس کا سائز ہے، نیسٹ کر دیا، اس کے بعد جو ہے میرے پاس اسپیسیفک پیرامیٹر شیپس آ گئے، کس طرح کی آپ کو شیپ چاہیے، ٹھیک ہے، فرض کریں میں کوئی یہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، چینجنگ دی پیرامیٹر شیپ ریکوائر نیو پارٹ سائز ٹو بی انٹر، ٹھیک ہے، تو اگر میں فرض کرے چینج کرتا ہوں تو میں نے نیو پارٹ سائز اس کے سارے جو ہے وہ انٹر بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کوئی بھی سلیکٹ کریں گے تو آپ کو سارا پیرامیٹر جو ہے انٹر کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اب یہ میں نے سلیکٹ کر لیا، فرض کرے میں نے نیسٹ کر دیا تو یہاں پہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے، آئسومیٹرک ٹائپ آ رہا ہے، بینڈ کیا ہے، ڈیزائن سٹینڈرڈ کیا ہے وہ آپ کا آ رہا ہے، مٹیریل کیا ہے، ڈکٹل آئرن ہے، ٹھیک ہے، مٹیریل کوڈنگ کیا ہے، آؤٹر، ٹھیک ہے، وہ ساری کلاس کیا ہے، 140 فرض پہ میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے مینوفیکچر کون سا ہے، بی سی، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہم دے دیتے ہیں، کیو اے بی سی، ٹھیک ہے، اس کے بعد انر مٹیریل کیا ہے، ٹھیک ہے، مٹیریل کوڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں، اور جیسے آپ یہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، اور نیسٹ کریں گے تو آپ کے پاس وہ آپ کو پورا جو ہے ڈائیگرام بنا کے ہر چیز آپ کو بتا دے گا، L2 کیا ہے، L1 کیا ہے، یہاں پہ جو بھی آپ کے پاس اوپر سائز آ رہے ہیں وہ یہاں سے آپ دیکھ کے وہاں پہ آ کے آپ انٹر کر سکتے ہیں اگر آپ نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر سائز ویلیڈیشن، ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں آپ کی سائز ویلیڈیشن، تو اس طرح سے نا بہت آسان ہو گیا ہے نا Civil 3D کے اندر کہ آپ جو پائپ ہے پریشر جو پائپس ہوتی ہیں بڑی آسانی سے آپ جو ہے وہ مطلب کہ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، کسٹمائز کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ اگر ڈیٹیل پراپرٹیز کے اندر چلے جائیں، یہاں پہ ٹھیک ہے پراپرٹیز ہے، شیپس ہے، ڈیٹیل پراپرٹیز ہے،
پارٹ فٹنگس ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جا کے ایڈ رو کر سکتے ہیں. ایڈ رو میں ایک نیا پائپ، نیا چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فرض کریں ایڈ رو میں نے کی تو یہاں پہ دیکھیں ایک اور ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے یہاں پہ. اس کے بعد اس کا ڈائمیٹر کتنا ہے، ڈائمیٹر آپ دے سکتے ہیں. فرض کریں ڈائمیٹر اس کا جو 50 ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو 50 دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. 50 دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. D2 کیا ہے 55 دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ D2 بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے. باہر والا کتنا، اندر والا باہر والا سارے آپ کے پاس آتے ہیں. نومینل ڈائمیٹر، آؤٹر ڈائمیٹر، ریڈیس کتنا ہے، ٹھیک ہے. ریڈیس میں دے دیتا ہوں کوئی، ٹھیک. کچھ بھی میں ویلیو تو اپنے پاس سے ڈال رہا ہوں، لیکن آپ اپنے کیٹلاگ کے حساب سے جو بھی آپ کی ریکوائرڈ ویلیوز ہیں وہ آپ ضرور ڈالیے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تاکہ اس طرح سے آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں آپ کی جو ہے اس طرح سے ایلبو جو ہے آپ کی ڈیزائن ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یہاں پہ نیچے ڈن آ رہا ہے، آپ نے ڈن کر دیا تو وہ ایلبو آپ کی ایڈ ہوگی ہے، ٹھیک ہے. جب وہ آپ کی ویلیو ایڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو فٹنگس ہیں، فٹنگس کے اندر وہ ایلبو آپ کو جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کی ایڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نا اس کا اپنا اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. کیٹلاگ کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے، باہر لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتی ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا فرض کریں نا یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس پبلش ہے، ٹھیک ہے. نیو کیا ہے تو نیو آپ نیو ایلبو بنائیں گے نا. نیو ایپ یہاں پہ نیو اوپر بھی نیو آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نیو تو نیو ایلبو یہاں پہ آپ نام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایلبو کا ساری چیزیں دیں تو وہ نئی بالکل ہے، نئی بن کے آپ کے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے. اس طرح سے نئی ایلبو آپ کے پاس آ جائے گی. اسی طرح آپ جو ہے اس کے سائز وغیرہ انٹر کریں گے، ساری چیزیں انٹر کریں گے تو وہ سارے پیرامیٹر یہاں سے لے کے وہ آپ کو یہاں پہ دکھا دے گا. اس کے بعد یہاں پہ پبلش آ جاتا ہے. پبلش میں جا کے آپ پبلش جب کرتے ہیں تو وہ کیٹلاگ پبلش ہو جاتا ہے اور کسی بھی ڈائریکٹری میں جو ہے آپ کی سیو ہو کے چلا جاتا ہے، اور پھر وہی کیٹلاگ آپ جو ہے پریشر لائن کے لیے جا کے استعمال کر سکتی ہیں، وہاں پہ ان کو یوز کر سکتی ہیں. تو یہ بڑا آسان کر دیا ہے کہ ہمارے لیے نا جو آپ کے پائپس ہیں، فٹنگس ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں پائپس ہیں، اس کے بعد مسلینیس ہے، فٹنگس ہیں. بس یہی نہیں ہے، اگر کیٹلاگ میں واپس جاؤں تو آپ کے پاس دیکھیں اوپر آپ کے پاس نا سیمپل کیٹلاگ بھی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. یہ فٹنگ وال سیمپل کیٹلاگ، اس کو اوپن کریں تو یہ والا کیٹلاگ کھل جائے گا آپ کے پاس. اوکے کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہ لوڈ کر کے سارا کھول دے گا. اس کے اندر دیکھیں یہ آپ کے پاس سارے بینڈز آ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو نا ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں کیپس بھی آ رہی ہیں، کپنگ بھی آ رہی ہے، کراس بھی آ رہی ہے، ایلبوز بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ساری چیزیں پلگز آ رہے ہیں، ریڈیوزرز آ رہے ہیں، ساری چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیٹرز آ رہے ہیں، ٹیز آ رہے ہیں. تو اب میرے مطلب کہ میں اگر کہوں تو یہی ہے کہ یہ جو آپ جتنے بھی آپ ایلبوز وغیرہ یا پائپس وغیرہ وہ اس کے اندر آپ جو ہے اپنی کسٹمائز کریں، ٹھیک ہے. کسٹمائز کرنے کے بعد نا یہاں پہ دیکھیں والز بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. والز کو کسی کو کلک کر دیں، ٹھیک ہے، نیکسٹ کریں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس ڈفرنٹ ٹائپ آف والز آ رہے ہیں. یہ آپ میں نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی سارے پیرامیٹرز میں نے ایڈ کر دیے تو یہ دیکھیں وال بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ آپ جب بھی آپ کوئی بھی آپ نے اگر فرض کرے پریشر لائن کے لیے کوئی اپارٹیننٹس بنانا ہے یا فٹنگ بنانی ہے یا پائپ بنانا ہے، کوئی چیز بھی آپ نے بنانی ہے تو وہ اس کے اندر جا کے ایڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد پبلش کے تھرو اس کو پبلشر کے کیٹلاگ کو باہر لے لیں. وہی کیٹلاگ آپ لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے میں نے پچھلی ویڈیوز میں نا آپ کو کیٹلاگ لوڈ کرنی بھی بتائی تھی کہ لوڈ کیسے کرتی ہیں، ٹھیک ہے. جب میں نے پریشر چیمبر کی بنائی تھی نا ویڈیو، ٹھیک ہے، اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ تو یہ بڑا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے پلیز آپ جب بھی آپ کام کریں تو آپ اپنے پریشر کے حساب سے آپ چیزوں کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ پریشر نہیں دے سکتے تھے کہیں بھی آپ، ٹھیک ہے. مطلب ایک پی وی سی ہے، اس کی جو ہے ایلبو ہے فرض کریں 20 انچز کی ایلبو ہے یا 20 mm کی ایلبو ہے، اور وہ آپ 100 پہ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، 100 پریشر پہ ڈیزائن کرتے ہیں تو پریشر آپ کہاں پہ دیتے تھے اور پریشر کہاں پہ آپ کے پاس آتا تھا؟ وہ آتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. لہذا جو ہے آپ کی جو اسپیسیفکیشنز ہوتی تھی کیٹلاگ کے مطابق وہ اس طرح سے چیز آپ کی بنتی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنا بھی کام اب تک ہوتا رہا ہے سول 3D کے اندر، ٹھیک ہے، وہ مطلب اتنا پائیدار نہیں تھا یا اتنا بہتر نہیں تھا کہ وہ خاص کسی کے پریشر کے اوپر جس کو ڈیزائن کیا جا سکے، ٹھیک ہے، یا ڈیزائن کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. یا انالیسس میں جا کے وہ پرابلم کرے گا، ٹھیک ہے، ایشوز کرے گا جب انالیسس کریں گے آپ اس کے. اور بس اس میں یہ فائدہ ہوتا تھا ہمیں کہ کیونکہ ہمیں کلیش فری ماڈل چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نیویس ورک میں لے کے چلے جاتے تھے اور جا کے جو ہے اس کو نیویس ورکس میں لے کے جا کے اس کو
اور اس کو جا کے ویو کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے کہیں کلیشز نہیں تو ہی نہیں آ رہے، اگر کوئی کلیش آ رہا ہے تو کلیشز کس طرح سے ریموو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب صرف کلیشز تک ہی محدود تھا، لیکن ایکچوئل جو جس طرح کی ایلبو بننی چاہیے، جس طرح کا پائپ بننا چاہیے، جس طرح کی چیزیں بننی چاہیے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب میں سارے بھائیوں کو یہی ایڈوائز کروں گا، جتنے بھی میرے یوزر ہیں، جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، سب کو میں یوز کروں گا، سول 3D کے اندر کام کر رہے ہیں یا انجینئرز ہیں، سول انجینئر ہیں، سرویئر ہیں، تو وہ انڈر گراؤنڈ یوٹیلٹیز کے لیے، ٹھیک ہے، آپ ضرور اس ٹول کو استعمال کریں۔ یہ ہے تو انونٹر کا، لیکن اس نے بہت سارے مسائل آپ کے حل کر دیے ہیں۔ یہ صرف سول 3D کے اندر کام نہیں آتا، بلکہ انفو ورکس کے اندر بھی کام آتا ہے، اور انفو ورکس کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی جو نا ویڈیو، ٹھیک ہے، ٹیٹوریل، جس میں میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے آپ جو ہے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں، چیزوں کو بنا سکتے ہیں، چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی فٹنگ وغیرہ ایکسیسریز وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے میرا نہیں خیال اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے اوپر اور کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے، بس آپ تھوڑے سے اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو ان چیزوں کو ساری کو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اگر کہیں بھی آپ کو ڈاؤٹ آتی ہے، کہیں بھی آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، ایشو آتا ہے، تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کریں، میرے نمبر دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نمبر پہ رابطہ کریں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اور اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔